الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فما للذین کفروا قبلک مہطعین عن الیمین وعن الشمال عزین۔ یہ سورۃ المعارج کا آخری رکوع ہے، یہاں سے ہمارا آج کا درس ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کافروں کے بارے میں، فما للذین کفروا، ان کافروں کو کیا ہو گیا ہے، قبلک، آپ کی طرف، مہطعین، دوڑے چڑھے آ رہے ہیں، عن الیمین، دائیں طرف سے، وعن الشمال، بائیں طرف سے، عزین، گروہ در گروہ، جماعتیں بنا بنا کر۔ اصل میں تھا یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کافر جب مختلف اطراف میں سنتے کہ شخص نبی بن کر آیا ہے تو آپ کے پاس آتے اور آپ کا مذاق اڑاتے اور آپ کے دین کا مذاق اڑاتے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے تو اس وقت بھی وہ گروہ بنا کر آ جاتے اور آپ کے قرآن کو سنتے اور مذاق اڑاتے، اور وہ کہتے تھے کہ اگر یہ شخص جنت میں جائے گا تو ہم اس سے پہلے جائیں گے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کو ڈانٹ پلائی، فرمایا ایطمع کل امرئ منہم ان یدخل جنت نعیم، کیا ان میں سے ہر شخص نے یہ طمع کر رکھی ہے کہ وہ نعمتوں والی جنت میں داخل ہو جائے گا؟ یعنی یہ کافر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس لفظ کو پڑھنا ہے ایطمع کے آگے کل امرئ، کل امرئ منہم، تو ایطمع کل امرئ منہم ان یدخل، اس کو پھر این پڑھنا ہے، ان یدخل جنت نعیم، وقف کریں گے تو میم کے اوپر جزم آ جائے گی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے، اللہ فرماتا ہے کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ لفظ کلا کا ترجمہ تو یاد ہو گیا ہوگا، اتنی دفعہ آ چکا ہے، کم از کم یہ تو یاد ہو جائے۔ تھوڑے تھوڑے ہم الفاظ سیکھتے بھی رہیں تاکہ کچھ نہ کچھ تو عربی سے اور قرآن کے لفظوں سے مناسبت ہو جائے۔ انا آگے آیا ہے تو میں نے عرض کیا تھا، ایک ہوتا ہے انا الف کے بغیر اور ایک ہوتا ہے انا الف کے ساتھ۔ انا الف کے بغیر ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے بے شک، انا الف کے ساتھ ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے بے شک ہم۔ اس میں تھوڑا سا الف کے بڑھنے سے ہم کا فرق ہو جاتا ہے، ہم کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ انا خلقناہم مما یعلمون، بے شک ہم نے ان کو اس چیز سے پیدا کیا ہے جسے یہ خود بھی جانتے ہیں۔ کافر یہ کہا کرتے تھے کہ ایک تو مرنے کے بعد قیامت ہونی نہیں ہے، ہم نے دوبارہ اٹھنا ہی نہیں ہے، اگر دوبارہ اٹھ گئے تو ہم جنت میں جائیں گے۔ تو پہلی ان کی بات یہ ہوتی تھی کہ مرنے کے بعد اٹھنا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہم نے کس چیز سے پیدا کیا ہے، ناپاک قطرے سے۔ ناپاک قطرے میں تو کوئی جان تھی ہی نہیں کبھی، قطرے سے ایک پورا انسان بن جاتا ہے۔ اس کو کافر مانتے ہیں کہ اس قطرے سے ہم انسان بنے کھڑے ہیں، ہماری ابتدا قطرہ تھی۔ تو ان کافروں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ انسان جب ایک دفعہ بن گیا ہے، پھر یہ ہڈیاں اس کی ہو گئیں اور چورا چورا ہو گیا، اب دوبارہ بننا مشکل ہے، کیونکہ اس انسان میں تو ایک دفعہ زندگی آ بھی چکی ہے، اب دوبارہ اس میں زندگی لانی ہے۔ یہ تو کچھ زیادہ آسان لگتا ہے بنسبت اس کے کہ ایک چیز بالکل پانی کا قطرہ تھی، وہاں سے پہلی دفعہ سے ہی اس کی ہڈیاں، اس کے گردے، اس کے جگر، اس کے چمڑا، اس کا بال، اس کا دماغ، اس کی آنکھیں، بصارت، سب کچھ بنایا۔ وہ بظاہر زیادہ مشکل ہے، بنے ہوئے انسان کو پھر دوبارہ بنانا زیادہ آسان ہے۔ اگرچہ اللہ کے لیے تو دونوں ہی آسان ہیں، لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے کہا کہ جب وہ مانتے ہو تمہیں پتہ ہے کہ میں نے تمہیں کس چیز سے پیدا کیا ہے، اور یہ مانتے ہو کہ قطرے سے انسان بن گئے ہیں، تو یہ کیوں نہیں مانتے کہ بنا ہوا انسان قیامت والے دن دوبارہ بن جائے گا؟ فرمایا فلا اقسم برب المشارق والمغارب، مغا پڑھیں گے اس کو، والمغارب انا لقادرون، پھر قاف کو کھینچیں گے، لقادرون۔ اللہ لفظ لا جو ہے یہاں یہ زیادہ ہے، یعنی لا کا معنی تو نہیں ہوتا ہے، لیکن جب اقسم کے اوپر لفظ لا آتا ہے تو اس کا ترجمہ یہ نہیں کرتے کہ میں قسم نہیں کھاتا، بلکہ ترجمہ کرتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں۔ جیسے ہم اردو میں بھی بولتے ہیں، میں نے کہا نہیں تھا، حالانکہ ہماری مراد ہوتی ہے کہ میں نے آپ کو کہا تھا۔ فلا اقسم، اللہ فرماتا ہے میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی،
جو مشرقوں کا بھی مالک ہے اور مغربوں کا بھی مالک ہے۔ مشرق و مغرب کیا مطلب؟ مشرق کا مطلب جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے اور ستارے طلوع ہوتے ہیں، ایسی ایک مشرق نہیں، کئی مشرقیں ہیں، کیونکہ سورج روزانہ ایک جگہ سے طلوع نہیں ہوتا، ان کا فرق پڑتا ہے۔ جو لوگ علم فلکیات جانتے ہیں ان کو اس بات کا علم ہے کہ سورج کے نکلنے کا نقطہ ایک ہی نہیں ہے۔ اب یہاں سے نکلا ہے تو اگلے دن تھوڑا سا بدل کے نکلتا ہے، پھر تھوڑا سا بدل کے نکلتا ہے، سردی گرمیوں کے لحاظ سے بھی فرق پڑتا ہے۔ اور ایسے ہی جہاں ڈوبتا ہے یہ بالکل ایک ہی پوائنٹ پہ ہر روز نہیں ڈوبتا، اس کا تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے۔ اسی طرح جو ستارے نکلتے ہیں، کچھ ستارے مشرق سے نکلتے ہیں، کچھ مغرب سے نکلتے ہیں، اور مغرب میں ڈوبتے ہیں ستارے، مختلف قسم کا نکلنے کی جگہیں اور ڈوبنے کی جگہ ہیں۔ تو سورج اور ستاروں کی نکلنے کی جگہیں اور ڈوبنے کی جگہیں الگ الگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جتنی مشرقیں ہیں، یعنی جتنی جگہیں ہیں جہاں سے سورج نکلتا ہے اور ستارے نکلتے ہیں، ایسی جتنی مغربیں ہیں جہاں سورج ڈوبتا ہے، ستارے ڈوبتے ہیں، ان کے مالک کی میں قسم کھاتا ہوں، یعنی اللہ فرماتا ہے میں اپنی قسم کھاتا ہوں، اِنَّا لَقَادِرُونَ، ہم اس چیز پر بے شک قادر ہیں، قدرت رکھتے ہیں، یقیناً ہم قادر ہیں کس بات پر؟ عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ، عَلَىٰ اس کو کھینچیں گے، ان نبدل، ان جو الف کے بعد نون لکھی ہوئی ہے یہ نہیں پڑھیں گے، کیونکہ اس کے اگلے لفظ پر شد ہے تو پہلی نون ختم ہو جائے گی۔ ان نبدل خیرم پڑھیں گے، خیرم منہم وما نحن بمسبوقین۔ اللہ فرماتے ہیں انا لقادرون، ہم اس بات پر قادر ہیں، ان نبدل خیرم منہم، کہ ہم ان کافروں کی جگہ بدل کر ان سے بہتر لوگ لیں۔ یہ کافر ہمیں چڑھاتے ہیں کہ عذاب کب آئے گا، اللہ فرماتے ہیں ہم قادر ہیں، ہم ان سے بھی بہتر لوگ لیں، ان کو ختم کر دیں بالکل۔ وما نحن بمسبوقین، ہم اس کام سے عاجز نہیں ہیں، یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کام کر نہیں سکتے، باقی اللہ کی منشا ہے، اب اللہ کرنا نہیں چاہتا مگر کر سکتا ہے، اس لیے فرمایا فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ۔ اللہ فرماتا ہے آپ ان کو چھوڑ دیں، بس ان کافروں کو۔ کس بات کے لیے چھوڑ دیں؟ یخوضوا، یہ اپنی بیہودہ باتوں میں لگے رہیں۔ یخوضوا کا معنی بیہودہ گفتگو میں ایسے لگے رہنا، بے تکی باتیں کرتے رہنا جیسے کافر کرتے رہتے تھے۔ وَيَلْعَبُوا، اور کھیل کود میں مست رہیں۔ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن سے جا ملیں جس دن کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ ابھی کھیل کود میں پڑے ہوئے ہیں یہ، اور ایسے ہی بیہودہ گفتگو میں لگے ہوئے ہیں، ان کو اسی میں غفلت میں رہنے دیں، یہ خود قیامت والے دن سے جا ملیں گے۔ کون سا دن؟ فرمایا یوم یخرجون من الاجداث سراعا، ملا کر پڑھیں گے تو سراعا، کأنہم الی نصب یوفضون۔ کون سا دن؟ جس دن یہ اپنی قبروں سے جلدی جلدی سے نکلیں گے، قیامت والے دن جلدی جلدی قبروں سے نکل رہے ہوں گے، ایسے جلدی میں نکل رہے ہوں گے کأنہم الی نصب یوفضون، جیسے اپنے بتوں کی طرف دوڑے جا رہے ہوں۔ وہ اپنے بتوں کی طرف دوڑ دوڑ کے جاتے تھے ان کی عبادت کرنے کے لیے۔ فرمایا آج مانتے نہیں کہ مرنے کے بعد کس نے اٹھنا ہے، یہی مرنے کے بعد اٹھ کے دوڑ رہے ہوں گے، میدان محشر میں جمع ہو رہے ہوں گے، اور حالت کیا ہوگی؟ خاشعۃ ابصارہم، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، ترہقہم ذلہ، وہی بات ذلتن ہے نا، لیکن جب یہاں وقف کریں گے تو پھر اس تا کو ہا پڑھیں گے، ذلت نہیں پڑھیں گے، ذلہ پڑھیں گے، تا ہا ہو جائے گی، اور جہاں وقف کرتے ہیں وہاں سکون تو آ ہی جاتا ہے۔ ترہقہم ذلہ، ذلت ان پر چھائی ہوئی ہوگی۔ اللہ فرمائے گا ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، یہی ہے وہ دن جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ آج کہتے ہیں کہ کون سا دن؟ اللہ فرماتا ہے وہ دن آنے والا ہے، یہ اٹھیں گے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اس دن کو۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کو بہت بیان فرماتا ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ جب قیامت کا دھیان ہر وقت انسان کی آنکھوں میں جم جاتا ہے اور یہ خیال پختہ ہو جاتا ہے کہ میں نے مرنا ہے اور قبر سے اٹھنا ہے، پھر اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اللہ سے ملاقات کرنی ہے، پھر گناہ خود مر جاتے ہیں، پھر ہمت ہی نہیں ہوتی اس کو، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ جب انسان آخرت سے غافل ہو جاتا ہے پھر گناہ کرتا ہے۔ آگے سورہ نوح ہے، سورہ نوح کا سارا مضمون
نوح علیہ السلام کی تبلیغی جد و جہد ہے۔ نیچے مفتقی صاحب نے بھی لکھا ہے اس صورت میں حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغی جد و جہد اور ان کی دعاؤں کا تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ پوری صورت میں نوح علیہ السلام نے جو تبلیغی محنتیں کی، امت میں تبلیغ کی، اس کی کوشش کاوش کا اللہ نے کچھ یہاں منظر پیش فرمایا ہے کہ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ نبی اپنی قوم کی ہدایت کے لیے، اپنی امت کی ہدایت کے لیے بیتاب ہوا کرتا تھا، کوئی بھی نبی ہو۔ اور ہمارے نبی تو پھر سردار تھے سب نبیوں کے، سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو پہنچانے کے لیے تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ تو اس سلسلے میں تبلیغ کا کام ہم میں سے ہر ایک کے ذمے ہے۔ ہم میں سے ہر آدمی اپنی ہمت کے بقدر تبلیغ کا کام کرے۔ تبلیغ کا کام میں یہ بھی داخل ہے کہ اپنی ہمت کے بقدر لوگوں تک دین پہنچائے۔ مثلا میں اپنی بیوی کو کہتا ہوں بھی نماز پڑھو، یہ بھی ایک تبلیغ ہے۔ اور ایسے ہی میں اپنے کسی قریبی رشتہ دار کو کہتا ہوں بھائی آپ نے گھر میں کیبل لگوائی ہوئی ہے، آپ اس کو ختم کروا دیں، یہ بھی میں نے ایک تبلیغ کی ہے۔ کسی نے اپنے بیٹے کا نام غلط رکھ دیا ہے تو میں نے اس کو کہا بھائی اچھا نام رکھ لو، یہ بھی میں نے اس کو تبلیغ کی ہے۔ تو جو میرے بس میں ہے، جہاں تک ہے، میں لوگوں کو دین کی بات بتاتا ہوں، برائی سے روکتا ہوں، اس میں اس کا حصہ ہوتا ہے تبلیغ کا۔ یہ جو ہماری مسجد کے کونے میں چھوٹا سا اشتہار لگا ہوا ہے کہ قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اس کا کتنا اثر ہے؟ یہ بات تو خیر ہمارے یہاں اندر پہلے بھی چل رہی تھی، کچھ ساتھیوں نے ہمیں کہا تھا بھی ہم شروع کرتے ہیں یہ قرآن، میری طرف سے سستی تھی۔ اس اشتہار کا بھی بڑا اثر ہوا۔ اس دن وہاں کھڑے تھے، اشتہار میں نے دیکھا، اتنے میں ڈاکٹر صاحب آ گئے، تو وہ پہلے بھی ڈاکٹر صاحب نے کہا ہوا تھا بھی کرتے ہیں، تو میں نے پھر ڈاکٹر صاحب سے کہا وہ کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم تو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ پھر یہ بنیاد بنی اور آج ہم ماشاءاللہ قرآن کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن جو بات ہوئی نا وہ سامنے اشتہار کو دیکھ کر ہوئی تھی۔ میرے ذہن میں اس وقت خیال آیا تھا کہ بھئی یہ بات ہماری چل رہی ہے، ہم اس کو کسی انجام تک پہنچائیں، کو اس کا فیصلہ کریں۔ اب جس آدمی نے وہ لگایا ہوا ہے یہ بھی ایک تبلیغ کی قسم ہے، اور اس کا فائدہ ہو گیا، اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ہمارے اس حلقے کے پیچھے اس کا دخل ہے۔ بعض جگہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ یہ درود شریف پڑھ لیں، اس کو کسی نے دیکھ کر پڑھ لیا، اس کو ثواب ملا گئی، اس نے تبلیغ کی ہے۔ میری یہ مراد نہیں ہے کہ تبلیغ صرف یہی ہے، بس اتنا کر لیں تو آپ کی تبلیغ ہوگی، باقی تبلیغوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ نہیں، ایسی مراد نہیں ہے۔ یہ مراد ہے کہ جو آدمی جتنی ہمت کر سکتا ہے وہ تبلیغ میں لگا رہے، باقی وہ یہ کام کرے، گھر بار چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکلے، مارا پھرے، اس کی شان کا کیا ہی پوچھنا، یہ تو بہت اونچا مقام ہے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ بس ہم یہ سمجھیں جی بس میں تبلیغ نہیں کر سکتا یا تبلیغ مجھے کرنا آتی نہیں۔ کسی کو دین کی بات بتا دینا تبلیغ ہے۔ تبلیغ کا معنی کیا ہے؟ پہنچا دینا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، تم میری طرف سے تبلیغ کر دو، بھلا ایک آیت کی ہی کیوں نہ ہو۔ آپ نے کسی کو بتا دی آیت ایسے نہیں ایسے ہے، یہ تبلیغ کی آپ نے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک آیت بھی آتی ہے تو پہنچا دو، یہ بھی آپ نے تبلیغ کر دی ہے۔ تو ہماری زندگی کا اوڑھنا بچھونا تبلیغ بن جائے کہ ہمارے ذہن میں ہر وقت یہ فکر ہو کہ میں نے لوگوں کو دین پہنچانا ہے، دین کی باتیں بتانی ہیں، دین کی تبلیغ کرنی ہے۔ تو جو لوگ بھی اس کام میں لگے ہوتے ہیں، دین کی تبلیغ میں، جتنی تبلیغ میں لگے ہوتے ہیں اتنا اللہ کے ہاں مقام پا رہے ہوتے ہیں۔ کوئی چھوٹی سطح کی تبلیغ کر رہا ہوتا ہے، گھر کی حد تک، کوئی گھر سے باہر نکل کر محلے کی حد تک کر رہا ہوتا ہے، کوئی ملک کی حد تک کر رہا ہوتا ہے، کوئی دنیا میں ماشاءاللہ پھر رہا ہوتا ہے اللہ کے دین کے لیے۔ یہ پھر آگے مراحل ہیں، درجات ہیں، جس کو اللہ جتنا نصیب فرمائے، لیکن کم از کم تبلیغ ہم میں سے ہر آدمی کو کرنی چاہیے، اور جتنی اس کی ہمت ہے۔ تو یہ سورت کا چونکہ مضمون یہی تھا، اسی لیے میں نے یہ عرض کیا ہے کہ اس پوری سورت کا خلاصہ نوح علیہ السلام کی تبلیغی جد و جہد ہے۔ تو ابتدا یہاں سے ہوتی ہے اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ میں نے قومی اس لیے پڑھا تھا کہ یہاں میں نے سٹاپ کر دیا تھا، اگر اس کو ملا کر پڑھیں گے تو پھر قومی ہی پڑھیں گے، تھوڑا سا کھینچ کر، چونکہ ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے اور اوپر مد ہے۔ مد جہاں بھی آ جاتی ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا سا اس کو کھینچو، الف ہے تو الف کو کھینچو، اور زیر ہے تو زیر کو کھینچو، یا ہے تو یا کو کھینچو، اور اگر الٹا پیش کے اوپر مد آ گئی ہے تو پھر الٹے پیش کو کھینچو، یعنی یبو، یبو وہ اوپر الٹا پیش ہے اور پھر اوپر مد ہے، یبو پڑھیں گے۔ تو یہ لمبی مد جو قومی ہی کے اوپر دی ہوئی ہے، بعض دفعہ اس سے بھی لمبی دی ہوتی ہے، تھوڑا سا زیادہ کھینچا ہوتا ہے، تو جو جتنی زیادہ کھینچی ہوتی ہے اس کو اتنا زیادہ کھینچنا ہوتا ہے۔ قراء صاحبان کے ہیں اس کے الف مقرر ہیں، کسی کو 3 الف کے بقدر کھینچنا ہوتا ہے، کسی کو 4، کسی کو 5، مد متصل ہے، مد منفصل ہے، یہ قراءت کی چیزیں ہیں جو قاری صاحبان جانتے ہیں، لیکن عام آدمی کے لیے اتنا کافی ہے کہ
چھوٹی سی مد ہو تو تھوڑا سا کھینچنا ہے، تھوڑی سی زیادہ مد لمبی ہو جائے تو اس کو پھر تھوڑا زیادہ کھینچنا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے پاس بھیجا کہ ان انذر قومک، کہ آپ اپنی قوم کو خبردار کریں، من قبل ان یأتیہم عذاب علیم، اس سے پہلے کہ ان پر کوئی دردناک عذاب آ جائے، اللہ کا عذاب آنے سے پہلے آپ ان کو خبردار کریں، یعنی اگر یہ فرما برداری پر نہ آئے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ تو انہوں نے پھر جا کر یہ تبلیغ کی۔ قالا کا معنی اس نے کہا، میں نے پہلے عرض کیا ہوئے، قالو کا معنی ان سب لوگوں نے کہا، یقولو کا معنی وہ ایک آدمی کہتا ہے، یا یہ بھی ترجمہ کرتے ہیں وہ ایک آدمی کہے گا۔ قال، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، یا قوم، اے میری قوم، انی لکم نذیر مبین، میں تمہارے لیے ایک صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں، بڑے کھل کر خبردار کرنے والا ہوں، کوئی بات چھپا کے نہیں رکھ رہا یا بات کو پیچیدہ انداز سے نہیں بیان کر رہا، بڑا صاف صاف تمہیں آخرت کی خبریں دے رہا ہوں اور اللہ سے ڈرا رہا ہوں۔ یہ بھی تبلیغ کا حصہ ہے کہ آدمی بات صاف صاف کرے، اگلا سمجھ جائے بات کو۔ یہ بعض دفعہ اتنی فصیح بلیغ مشکل عبارتیں لے کر آدمی اگلے سے بات کر رہا تو اس کی سمجھ ہی نہیں آتی۔ ایک جگہ میں جلسے میں تھا تو وہاں اس سے پہلے میرا بیان تھا، پھر اس کے بعد ایک دوسرے صاحب کا بیان تھا، اتنی مشکل اردو وہ بول رہے تھے، فصاحت و بلاغت کے کوزے آپس میں اکٹھے کر رہے تھے، کلابے ملا رہے تھے۔ میں نے کہا یہ سادی عوام بیٹھی ہے بیچاری، ان کو کیا پتہ؟ چشم فلک نے گردش دوران پلٹ کر جو دیکھا، اس طرح کے جملے، اب اس طرح کے جملے سے وہ بیچارہ دیہاتی بابا بیٹھا ہوا ہے، اس کو تو سادی اردو نہیں آتی، اس کو چشم فلک گردش دوران پلٹ کر دیکھا کا کیا سمجھ آنی ہے؟ اس کو کچھ سمجھ نہیں، بس سبحان اللہ ہی مارنی ہے بس، اور کچھ بھی نہیں کہنا۔ جب بھی ہم میں سے کوئی آدمی کسی کو تبلیغ کرے تو ایسی کرے کہ اگلے کے پلے بھی کوئی پڑھے کہ اس کو بابا کہے کیا رہے ہیں۔ وہ بیان میں کہتے رہے پورے بیان میں جی صلہ رحمی کرنی چاہیے، صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ بیان کے بعد ایک بابا پوچھتا ہے، بابا صلہ رحمی کیا ہوتی ہے؟ یہ تو مولوی صاحب کا قصور ہے نا۔ صلہ رحمی تو عربی کا لفظ ہے، جو لوگ ذرا اردو اچھی جانتے ہیں یا علماء سے جڑے ہوئے ہیں ان کو کچھ سمجھ آ جاتی ہے۔ صلہ رحمی کا معنی ہے رشتہ داری جوڑنا۔ اب عوام کو کیا پتہ کہ صلہ رحمی کیا چیز ہوتی ہے؟ جی صلہ رحمی کرنی چاہیے، قطع رحمی نہیں کرنی چاہیے، جس کو یہی نہیں پتہ صلہ رحمی قطع رحمی کیا ہوتی ہے۔ تبلیغ کا اصول ہے کہ آپ جس کو دین کی بات بتائیں ایسی بتائیں کہ اس کو کچھ سمجھ بھی آئے، اگلے کے پلے بھی پڑے بات کو۔ آگے فرمایا ان اعبدوا اللہ، یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، واتقوہ، اور اللہ سے ڈرو، واطیعون، اور مجھ نبی کی اطاعت کرو۔ تو میری اطاعت سے کیا ہوگا؟ یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور اللہ تعالیٰ تمہیں ایک مقررہ وقت تک مہلت دے گا، برقرار رکھے گا، یعنی جو تمہاری موت کا وقت ہے اللہ وہاں تک تمہیں عمر دے گا، تمہیں زندگی دے گا۔ تو إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى پڑھنا ہے، یہ لفظ مسمن ہے نا، جب رکیں گے تو مسمى، تو ایک مقررہ وقت تک اللہ تمہیں مہلت دے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمارا موت کا وقت مقرر ہے۔ ان آگے لکھا بھی ہے، یہ جملہ یاد کر لینا چاہیے، ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، جب اللہ کا مقرر کردہ وقت آ جاتا ہے تو پھر پیچھے نہیں ہٹتا، موت کا جو وقت ہے اسی پر آتی ہے۔ دوسری جگہ قرآن میں ہے لا یستأخرون لا یستقدمون ساعتا ولا یستأخرون، کیسے مولانا؟ لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون، پہلے یستأخرون ہے یستقدمون ہے؟ ہاں پہلے لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون۔ جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو انسان ایک لمحہ نہ پہلے ہوتا ہے نہ ایک لمحہ آگے ہوتا ہے، این اسی منٹ سیکنڈ میں موت آتی ہے، جو وقت مقرر ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں بھی جملہ مشہور ہے نا کہ اپنا وقت پورا کر رہا ہے، ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ اپنا وقت پورا کر رہا ہے، وہ واقعی وقت ایک ہمارا لکھا ہوا ہے، اس سے پہلے انسان نہیں مر سکتا، بلکہ موت خود انسان کی زندگی کی حفاظت کرتی ہے، کہ موت کہتی ہے بھی ابھی میرا ٹائم نہیں ہوا، ابھی جینا ہے، تو نے جینا ہے۔ تو جب ہمارا جینا ختم ہوتا ہے تو پھر موت آتی ہے، تو اس لیے گھبرانا نہیں چاہیے کہ موت جلدی آ جائے گی، احتیاطوں کا ہمیں حکم ہے، باقی آنا اس نے ٹائم پر ہے۔ آگے فرمایا لو کنتم تعلمون، کاش تم اس بات کو جانتے کہ موت کا وقت مقرر ہے، اس سے پہلے نہیں آتا۔ آگے فرمایا قال، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، یہاں سے نبی کی فکر شروع ہو رہی ہے
کہ نبی میں کتنا درد ہوتا ہے امت کو دین کی طرف بلانے کا، دین کی دعوت دینے کا۔ انہوں نے کہا اے میرا رب، میں نے اپنی قوم کو دعوت دی، دن کے وقت بھی رات کے وقت بھی۔ دن میں ٹائم ملا، دن میں لوگوں کو دین کی دعوت دی، رات میں ٹائم ملا، رات میں دی۔ فلم یزدہم، اگلا لفظ ذرا مشکل ہے، فلم یزدہم دعائی، اس کو پڑھنا ہے، دعائی، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، لیکن میری دعوت دینے سے وہ اور ہی بھاگتے رہے۔ میں جتنا دعویٰ دیتا اتنا وہ دین سے دور بھاگتے، ایسے کوئی بدبخت تھے۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، پڑھنا ہے، اذان نہیں پڑھنا، آذان پڑھنا ہے، چونکہ الف کے اوپر کھڑی زبر آ گئی ہے، آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، وَاسْتَكْبَرُوا، را کو سین کے ساتھ ملائیں گے، وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا۔ تو فرمایا انی کلما دعوتہم، جب بھی میں نے ان کو دین کی دعوت دی تاکہ اے اللہ آپ ان کو بخش دیں، یعنی یہ ایمان لے آیا بخش دیں، انہوں نے کیا کیا؟ جعلوا اصابعہم، انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال دیں، یہ ایسے کرتے تھے، انگلیاں کانوں میں تاکہ اگلے کی آواز سنائی نہ دے۔ واستغشوا ثیابہم، ثیاب عربی میں کپڑوں کو کہتے ہیں، اپنے کپڑے اپنے اوپر ڈال لیتے تھے۔ یہ جو کپڑا ہے اس کو ملابس کہتے ہیں عربی میں۔ یہ جو عام چادر پہنی ہوتی ہے، جیسے انہوں نے چادر پہنی ہوئی ہے، جو اضافی کپڑا ہوتا ہے اس کو ثیاب کہتے ہیں۔ تو واستغشوا ثیابہم، وہ ان کپڑوں میں نہیں چھپتے تھے، ایک باقاعدہ پوری چادر لے کر اپنے اوپر ڈال لیتے تھے تاکہ نہ تو ہمیں نظر آئے نہ ہم تجھے نظر آئیں۔ یعنی یہ بڑی بے اکرامی ہے نبی کی کہ ایک آدمی کسی کو دعوت دے رہا اور اگلا کانوں میں انگلی ڈال لے اور اوپر کپڑا ڈال لے، نعوذ باللہ، بالفاظ دیگر یوں کہ جا جا میں تمہیں دیکھنا بھی نہیں چاہتا، اور وہ پھر بھی بیچارہ دعوت دے رہا ہو۔ وَأَصَرُّوا، اور اپنی بات پر اڑے رہے، وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور ڈٹ کر تکبر کیا، رج کے تکبر کیا۔ تو بہت زیادہ اکڑ سے پیش آتے، ذرا بھر پرواہ نہ کرتے نبی کی دعوت کی، اور نبی تھے کہ اللہ اکبر۔ فرمایا اے اللہ ثم انی دعوتہم جہارا، میں نے ان کو پکار پکار کر دعوت دی، یعنی مجموع میں کھڑے ہو کر بھی دعوت دی، جس کو بیان کرنا کہتے ہیں کہ کچھ لوگ بیٹھے ہیں تو سب کے سامنے اونچی دعوت دینا۔ اور میں نے کیا کیا؟ ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، یا اللہ پھر میں نے ان سے اعلانیہ بھی بات کی اور چپ کے خفیہ طریقے سے آرام سے الگ کر کے بھی سمجھایا، یعنی ہر طریقہ استعمال کیا ان کو دین کی طرف لانے کا، مجموع میں بات کرنا، اکیلے سمجھانا، اونچی آواز میں بات کرنا، علانیہ بات کرنا، ان کے پاس چل چل کر جانا، ان کا کانوں میں انگلیاں ڈالنا، پھر بھی میرا ان کو دعوت دینا، دن کو دعوت دینا، رات کو دعوت دینا۔ یہ نبی کا کام ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو پوری فکر اور تڑپ کے ساتھ دعوت دیتا ہے۔ جو نبی کا کام ہے وہ اس امت کا کام ہے۔ تو ہمارے اندر بھی یہ فکر اور تڑپ ہو کہ میں صرف اپنے دین پر چلنے والا نہ ہوں، بلکہ میں لوگوں کو بھی دین کی طرف دعوت دینے والا ہوں، دین کی طرف بلانے والا ہوں۔ یہ ہمارا شریعت کا حکم ہے۔ اس پر بہت ساری آیتیں ہیں جو موقع بموقع آئیں گی، عرض بھی کروں گا کہ ہم بلکہ سورۃ العصر میں گزر بھی چکا ہے کہ صرف 4 قسم کے لوگ کامیاب ہیں، ان میں 2 باتیں وہ بھی ہیں جو نیکی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے روکتا ہوں، لوگوں کو صبر کی تلقین کرتے ہوں، اس کا مطلب یہ کہ برائی سے روکتے ہوں، اور وتواصوا بالحق کا مطلب یہ ہے ان کو نیکی کا حکم کرتے ہوں۔ تو دین میں چلنے کا نام یہ ہے کہ خود بھی دین پر چلنا، اور اپنی ہمت کے بقدر جہاں تک آپ اپنے حلقے کو وسیع کر سکتے ہیں، لوگوں کو دین کی دعوت دینا، دین کی طرف بلانا، دین کی باتیں بتانا، یہ بھی کرنا، یہ ہمارے اپنے دین کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شریعت پر چلنے والا اور شریعت کی طرف لوگوں کو بلانے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد